زلزلہ کیا ہے؟ زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکنے میں بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی اور آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے، جن میں سے چند آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد خداوندی ہے، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ بحر و بر میں فساد ان کے گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالیوں کے سبب سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں، بلکہ یہ بندوں پر اللہ کی آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اور بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات سے ہوتا ہے۔ زلزلے قیامت کی نشانی اور سورۃ الزلزال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الزلزال کی پہلی چند آیات میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین اپنے سخت بونچھال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و پریشان ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس ہیبتناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، مگر اس سے قبل چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے نمودار ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ اور فساد ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ جامع ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے،
انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان تعیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے منتظر رہو، اور دیگر آفتاب و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشغلے کو اپنا لیں، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ پیدا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ اور استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، وگرنہ اس سے یہ پرواہ ہرگز نہیں کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک مخصوص پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا، سنو اور اچھی طرح جان لو، زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ اور خیرات کرتے رہو اور توبہ اور استغفار میں لگے رہو اور آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ امر روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہیں، لہٰذا اس کے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی برپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق و مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بے یار و مددگار سسکتے انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے ان پر کٹھن لمحات میں اپنی رفاہی فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔